اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ جب سے تاریخ انسانی کا آغاز ہوا ہے، دو قوتیں ہمیشہ مد مقابل رہی ہیں، ایک حق کی اور دوسری باطل کی، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ حق ہی کی جیت ہوئی ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ حق کے مقابلے میں باطل کی صفوں میں آنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حالات کو پلٹا کہ وہی حق کی صداقت کو بلند کرنے کے لیے حق کی طرف مائل ہوئے، اور پھر انہوں نے جتنی اسلام کے خلاف کوششیں کی تھیں، اسلام کی خدمات میں اس سے بڑھ کر کوششیں کی۔ اسی سلسلے میں میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اس وقت ہمارے پاس تشریف فرما ہے جناب قاری محمد حمزہ صاحب۔ یہ پہلے مسلک وہابیت پر تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہوں نے مسلک حق اہل سنت والجماعت کو قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے۔ ان سے چند مختصر سے حالات پوچھیں گے اور چند مختصر سے سوالات کریں گے تاکہ لوگوں تک حقانیت اہل سنت پہنچے اور احقاق حق اور ابطال باطل بالکل واضح ہو کر سامنے آئے۔ جناب محمد قاری حمزہ صاحب، میں آپ سے پس منظر کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلک حق اہل سنت کو قبول کرنے سے پہلے۔ جی، سب سے پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ ہمارے خاندان میں کیونکہ جو ننیال وغیرہ خاندان ننیال والا، تو اس میں تمام ان کے جید علماء ہیں وہابیت میں، تو جس میں سب سے پہلے میرے نانا جی حافظ محمد ابراہیم حافظ آبادی، جو کہ جامعہ اسلامیہ نیائی چوک میں شیخ الحدیث ہے، اور اس کے بعد میرے مامو جان مولانا عبدالستار انجم صاحب، وہ شیخ پورہ میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے وہ امیر ہیں، اور خالہ زاد بھائی میرے قاری سمیع اللہ ساجد صاحب، وہ پورے پاکستان کے چیئرمین ہیں ان کے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے، اور اس کے علاوہ میں خود بھی اپنے علاقے گجرانوالہ کا ناظم اعلیٰ ہوں۔ آپ نے درسیات کہاں سے پڑھے ان کے یہاں؟ جی، سب سے پہلے میں نے 4 سال جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں پڑھا، اس کے بعد میں نے 2 سال دارالعلوم محمدیہ لنڈا بازار شیخ پورہ میں پڑھا، اور اس کے بعد دورہ حدیث جو بخاری شریف سب سے پہلے عمر صدیق صاحب سے پڑھا، اور اس کے بعد اپنے نانا جی جو عمر صدیق صاحب کے بھی استاد ہیں حافظ ابراہیم حافظ آبادی صاحب، ان کے پاس پڑھا۔ ماشاءاللہ، یہ درسیات آپ نے باقاعدہ سندیں بھی اس کی حاصل کی؟ جی الحمدللہ، لیکن جو بخاری شریف کی سند ہے نا، وہ اس کی تصدیق رہ گئی تھی، تو میں نے اپنے نانا جی سے دی، تو اس کے دوران ہی یہ معاملہ ہوگا، تو انہوں نے مجھے تک یہ خبر پہنچی ہے کہ انہوں نے اسے ضائع کر دیا ہے، اس وجہ سے کہ کہیں یہ نہ ہو جائے کہ ہماری سند کسی کے پاس چلا جائے اور وہ پروف کرے کہ بھی میں ان کے پاس پڑھ کر آیا ہوں۔ تو آپ کا کیا معاملہ ہوا؟ آپ کس طرح آپ نے اہل سنت کی طرف آئے؟ وجوہات اس کی کیا ہے؟ اس سب سے پہلے پچھلے سال ربیع الاول شریف میں جمعہ شریف کے خطبہ میں نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، فرمایا محبوب ہمیں آپ کے رب کی قسم ہے، اتنی دیر تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ ہر مسئلے میں آپ کو اپنا حاکم تسلیم نہ کرے۔ بے شک۔ تو اس کی جو تفصیل ہے اس کے اندر حدیث بخاری شریف کی بھی حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا زمین پر نہیں بھیجا جس کے 2 وزیر نہ ہو، 2 وزیر زمین پر ہوتے ہیں، 2 وزیر آسمان پر ہوتے ہیں، اور فرمایا میرے 2 وزیر زمین پر ان کا نام صدیق و فاروق ہے، اور آسمان پر حضرت جبرائیل و میکائیل، اور فرمایا کہ یہ میرے وزیر ہے۔ تو میں نے یہ تشریح کی کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو، کیونکہ جس طرح آپ کو تمام انبیاء میں سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا، اس طرح آپ کی بادشاہت بھی سب سے اعلیٰ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی بادشاہت عطا فرمائی ہے کہ آپ کے وزیر آسمان پر بھی ہیں اور زمین پر بھی۔ تو میں نے کہا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح جبرائیل و میکائیل زندہ ہیں، اس طرح صدیق و فاروق زندہ ہیں۔ اگر یہ وزیر زندہ ہو سکتے ہیں تو بادشاہ کیوں نہیں زندہ ہو سکتا؟ اور میں نے ایک بات اور بھی کہی کہ خدائی اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کرم سے نوازا، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خدائی اللہ کی ہے، بادشاہت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ تو اسی وجہ سے کاموں کی میں جو میں پڑھاتا تھا، اسی وجہ سے مسجد میں، کیونکہ وہ کچھ احباب ایسے تھے جو مدرسے میں پڑھے ہوئے تھے، تو انہوں نے بحث طویل کی
اور یہ بھی کہا کہ آپ نے جو یہ مسئلہ بیان کیا یہ بریلویوں والا ہے، اور انہوں نے میرے نانا جی حافظ ابراہیم صاحب کے پاس آ کر شکایت کی، کوئی آپ کے نواز صاحب تو اس نے یہ بات کی ہے. تو میں نے ان سے کہا بھی حدیث شریف میں یہ بات آتی ہے، تو آپ مجھے اس سے کیوں روک رہے ہیں؟ ہم خود کو اہل حدیث کہلاتے ہیں، تو اگر ہم حدیث کو نہ مانیں تو پھر فائدہ کیا اہل حدیث ہونے کا؟ تو انہوں نے کہا بھی یہ حدیث بیان نہیں کرنی چاہیے. اچھا. میں نے کہا وہ کیوں؟ حالانکہ سند کے لحاظ سے بھی ٹھیک ہے، اور امام بخاری جس پر آپ کا اتنا ایمان ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی حدیث بیان کرے، وہ ہمارے نزدیک قابل قبول ہی نہیں ہے. بالکل. آپ خود انہیں ائمہ مجتہدین میں کہتے ہیں کہ ان کی بات بالکل ٹھیک ہے، بخاری شریف کے اوپر اندھا دھندھا آپ اعتماد کرتے ہیں، حالانکہ کسی حدیث میں بھی نہیں آیا یا کسی قرآن کی آیت میں بھی نہیں آیا کہ قرآن کے بعد بخاری شریف کا درجہ ہے. ایسے ہی یا کسی حدیث میں سرکار نے فرمایا ہو کہ بھئی بخاری شریف وہ کتاب ہے جس کا درجہ قرآن کے بعد ہے، اور یا یہ فرمایا ہو کہ بات ماننی ہے تو صرف بخاری کی مانی، کسی اور کی نہیں ماننی. ہاں جی، یہ بات تو کہیں بھی نہیں آئی. تو میں نے کہا پھر سب سے بڑی بات یہ بدعت ہوئی. ہم دوسروں کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ بدعت کرتے ہیں، تو ہمارے خود مذہب میں، ہمارے عقیدے میں خود بدعت شامل ہو گئی ہیں. تو میں نے کہا اگر یہ بات حدیث بیان نہیں کرنی تھی تو ہمیں پھر چاہیے تھا کہ ہمیں حدیث نہ گلواتے، وہ یعنی کہ آئے بائشائیں کرنا شروع کر دیا. تو وہاں سے ابتدا ہوئی میری یعنی کہ سرچ کرنے کی. ٹھیک ہے. تو قبلہ مفتی احسان اللہ نقشبندی صاحب جامعہ مدینہ العلم عالم جو گجرانوالہ میں، آپ کے پاس میں گیا. آپ کے پاس جا کر میں نے کافی یعنی کہ مسائل کے لیے تقریباً پہلے دن تو 3 گھنٹے تقریباً میری ان سے بحث مباحثہ ہوا. تو انہوں نے مجھے مختلف کتابوں کے بارے میں بتایا. تو پھر ایک بات اور جو میں نے یہ کرنی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم سے مجھے ایک روحانی فیض ملا ہے. ماشاءاللہ، روحانی فیض. ہاں جی، کہ اللہ تعالیٰ نے، میں نے جب استخارے کی نیت سے جو نیت کی تھی، دعا کی تھی کہ اللہ پاک مجھے ہدایت کا رستہ عطا فرمائے، تو استخارے کی نیت سے میں نے جب وہ استخارہ کیا تو اس میں مجھے بزرگ نظر آئے، نورانی چہرے والے، اور وہ سفید اماموں میں تھے، سابز رات، لیکن انہوں نے جو امامہ باندھا ہوا تھا شکل سے ایسے لگ رہا تھا کوئی بادشاہ کھڑا ہوا ہے. سبحان اللہ. تو اس طرح ماحول تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. باغ تھا، سفید امامے والے لوگ بیٹھے تھے، تو میں پریشان تھا کہ میں جاؤں کس طرف. تو اچانک کسی نے کندھے پر ہاتھ رکھا پیچھے سے، تو میں نے دیکھا تو وہ بزرگ کھڑے تھے، کیونکہ مجھے ان کی پہچان نہیں تھی پہلے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ حضرت صاحب آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، یہ سامنے رستہ جا رہا ہے، یہ ہمارا رستہ ہے، یہ کامیابی کا رستہ ہے، اس پر چلے جائیں جنت پہنچ جائیں گے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اور جب میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا وہ حضرت پیر سید شبیر حسین شاہ حافظ آبادی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ذات تھی. ماشاءاللہ. آپ کو پتا ہے کہ جب بندہ راہ راست پہ آتا ہے نا تو اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. صحابہ کرام ہم سیرت کو دیکھیں تو ہمیں بہت سارا نظر آتا ہے. جی بے شک. تو ظاہری بات ہے آپ بھی ایک جہان کو چھوڑ کے اسلام کی طرف آئے ہیں، تو آپ کو بھی یقیناً مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. جی بالکل. سب سے پہلے یہ ہوا کہ گھر والوں نے یعنی کہ والدہ میری اور والد صاحب تو وہ پہلے سنی ہے والد صاحب، تو والدہ کی طرف سے کچھ ہوا کہ وہ بھی ہمارے خاندان والے کیا کہیں گے، حالانکہ وہ بھی پڑھی لکھی ہیں، کوئی بالکل تو نینا ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ خاندان والے کیا کہیں گے، ہمارا خاندان صدیوں سے آ رہا ہے. انہیں تو نہیں پتا تھا کہ صدیوں سے نہیں آ رہا، یعنی کہ انہوں نے کہا جب سے ہم نے سنا دیکھا ہے یہی سب اہل حدیث ہیں، وہابی ہیں، تو بھائی یہ عقیدہ تم کس طرح اپناؤ گے، تو خاندان والے میں کیا کہیں گے. لیکن وہ 1 مہینے تک تھا، الحمدللہ میں نے انہیں قائل کر لی ہے، وہ ٹھیک ہو چکے ہیں گھر والے. اس کے بعد جو ننیال والے وغیرہ ہیں ان میں سے، اور قریب 2 مہینے پہلے میرا جو یہ ٹخنا توڑ دیا تھا اس وجہ سے کہ میں نے یہ مسلک اہل سنت کو قبول کیوں کیا ہے. اچھا، آپ پر باقاعدہ حملہ ہوا ہے؟ جی بالکل. کس جگہ کے تھوڑی ڈیٹیل بتائیں گے آپ؟ جی یہ داتا دربار کے باہر، میں دعا کر کے باہر آ رہا تھا، تو میں ادھر شادی میں آیا ہوا تھا، تو خود میرے باقاعدہ مجھے پتا ہے وہ امیر میرے ماموں جان ہیں جنہوں نے یہ اپنے آدمی بھیجے ہیں، تو جس کی وجہ سے میرا وہ ٹخنا ٹوٹ گیا. اور الحمدللہ اللہ رسول کا اتنا فضل و کرم ہے، وہابیت میں پہلے میرا 1 دفعہ ٹخنا ٹوٹا تھا، وہ 6 ماہ میں ٹھیک ہوا تھا. اللہ رسول کا اتنا فضل و کرم ہے، ابھی 2 مہینے پورا نہیں ہوئے تو میں کھڑا بھی ہوں. تو قبلہ مفکر اسلام کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف قاسم چلالی دامت برکات العالیہ، عقیدہ توحید سیمینار، جی یہ قبلہ کے ماشاءاللہ بہت ہی مشہور پروگرام ہے، اور ان میں بہت سارے لوگ راہ راست پر آئے. ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے قبلہ کے دلائل سنے، اس کے بارے میں آپ کیا روشنی ڈالیں گے؟ جی سب سے پہلے تو میں نے آپ کے قبلہ کے جو عقیدہ توحید سیمینار ہے، اور سب سے پہلے وہ جس میں قبلہ عمر فاروق توحیدی صاحب ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے، جس میں آپ نے اپنا اہل سنت ہونے کا اعلان کیا تھا، وہ سنا تھا. اور اس کے بعد ہے یہ جو پچھلے 3 سال ہیں یہ بھی سنے ہیں. اور اس کے علاوہ میں نے 2 خطبہ جمعۃ المبارک خود لائیو بیٹھ کر سامنے بیٹھ کر سنے ہیں قبلہ کے.
اور اس کے علاوہ بھی کافی گفتگو آپ نے سنی ہے، اور جو آپ کے رسائل ہیں پچھلے جو گزر چکے ہیں ان کے سیمینار کے وہ بھی سنے ہیں، میں نے پڑھے ہیں میں نے، تو الحمدللہ ان سے بھی کافی فیض حاصل ہوا ہے۔ اس کے علاوہ تحقیق کے میدان میں حضور تاج الشریعہ رحمہ اللہ آپ کے بعد اگر کسی نے مضبوط طریقے سے علمی لحاظ سے اہل سنت کو اگر کسی نے ڈھانپا ہے اور سہارا دیا ہے تو وہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے دیکھا ہے، یعنی کہ آپ نے وہ بات دیکھی ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ تعریف وہ ہوتی ہے جو دشمن کرے، بے شک، تو میں نے یہ چڑھ کر بولے تعریف وہ جو دشمن ہاں جی بے شک بے شک، وہ میں نے جامعہ مدینہ العلم میں یہ بات دیکھی جب استاد گرامی مفتی ثانیہ نقشبندی صاحب ماشاءاللہ اللہ آپ کو مزید برکت دے، آپ بخاری شریف کا درس ارشاد فرماتے ہیں، تو مجھ سے کہنے لگے بھائی حضرت صاحب آپ نے دورہ حدیث کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی الحمدللہ 2 دفعہ کیا ہوا ہے۔ تو مجھے فرمانے لگے آپ عبارت پڑھ کے میں سنائیں، تو میں نے پڑھا تو کہنے لگے آپ نے ویسے دورہ حدیث کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی الحمدللہ 2 دفعہ کی ہے۔ تو کہنے لگے آپ عبارت پڑھتے تو ہیں لیکن اس میں غلطیاں بہت زیادہ ہیں۔ تو میں نے کہا بات یہ ہے کہ مجھے اس بات پر وہاں پر سند دی گئی تھی اس جامعہ میں سے وہابیت میں کہ بھئی سب سے اچھی سند پڑھنے والا یہ بچہ ہے، سب سے اچھی عبارت پڑھنے والا، جی سب سے اچھی عبارت پڑھنے والا۔ تو میں نے دیکھا جب انہوں نے کہا ہمارے طالب علم کو دیکھیں کہ وہ کس طرح پڑھتا ہے، جب میں نے اس طالب علم کی منہ سے عبارت پڑھنی جو اس نے شروع کی میں نے سنی تو خدا کی قسم میں نے جتنی عبارت وہ اچھی پڑھ لیتا ہے ہمارے اساتذہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ اللہ اللہ، اور خود کو اہل حدیث دعویٰ یہ ہے، یعنی خود کو یہ کہتے ہیں کہ علم کے سمندر پہاڑ ہم ہی ہیں، اور عبارت کا یہ عالم کے بقول آپ کے اساتذہ کو بھی ویسی عبارت نہیں آتی جیسی عبارت اہل سنہ والجماعت کے طلباء پڑھتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور یہ طالب علم کی بات۔ ہاں جی طالب تو قبلہ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ کی شان تو برابر ہو رہا ہے جب آپ نے بغداد شریف میں پڑھا ہے اور ان سے پڑھا ہے جنہوں نے صحابہ کرام سے وہ حدیث لی ہیں اور آپ ان کے یعنی کہ سند یافتہ ہیں، آپ مستند عالم ہیں، تو آپ کی ماشاءاللہ علم کا کیا عالم ہوگا جب ایک اہل سنت کا چھوٹا سا طالب علم اتنی اچھی پڑھ لیتا ہے تو استادوں کا عالم کیا ہوگا۔ میں نے جو اپنے نظریے میں نے کسی سے سنا نہیں نہ کسی کے دباؤ میں آ کر یہ کہتا ہوں، خود اپنے نظریے سے یہ کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ وہ عالم ہیں، اگر آپ کے سامنے کوئی بڑے سے بڑا بھی بد عقیدہ آدمی آ جائے نا، اگر وہ جادوگر بھی ہو تو ڈاکٹر صاحب کے علم کے جادو سے اس کا اپنا جادو ٹوٹ جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم سے یہ ملا ہے آپ کو کہ ماشاءاللہ آپ نے اتنا کام کر رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں ابھی میں نے جامعہ دیکھا ہے ماشاءاللہ، اور بغیر کسی ڈالر کسی ریال کے بے شک ماشاءاللہ باہر سے کوئی امداد نہیں آتی، تو آپ نے خود پاکستان میں خود کو اس طرح مستحکم کیا کہ آپ نے اتنے کم عرصے میں اور اتنا 24 گھنٹے میں آرام بھی نہیں کرتے اور آپ اس طرح ماشاءاللہ سرکار کے دین کو پھیلا رہے ہیں ماشاءاللہ، اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ مزید بھی آپ اس طرح کرتے رہیں گے، اللہ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔ ناظرین سنا آپ نے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص قبلہ مفکر اسلام کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب پر نگاہ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی کوالٹیوں سے اور اتنی خصوصیات سے نوازا ہے۔ اس وقت آپ نے گفتگو سنی حضرت علامہ مولانا محمد حمزہ قاری صاحب کی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق کو خود بلند فرماتا ہے، اور یہ ہمارے لیے قابل فخر بات ہے کہ ایک ہوتا ہے عام بندہ، جاہل بندہ جس نے درسیات اور دین کو زیادہ نہیں پڑھا ہوتا، اور ایک ہوتا ہے کہ جس نے پڑھا ہو پھر 2 مرتبہ دورہ کیا ہو۔ تو دیکھ لیں ان کا دورہ چھٹ گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دورہ عطا فرما دیا ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اپنی مزید رحمت کے صدقے حضور مفکر اسلام کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کو مزید ترقی عطا فرمائے، اور آپ کے علم میں، حلم میں، کاروبار میں، مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں خیر برکت کا نزول فرمائے، اور علامہ صاحب کو مسلک حقہ اہل سنہ والجماعت پر استقامت عطا فرمائے۔